السلام علیکم ایوریون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل جویریہ کبال۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے۔ الحمدللہ اس وقت میں موجود ہوں مکہ المکرمہ میں، اور آج جو ڈیٹ ہے وہ ہے 9 مارچ 2026۔ ماشاء اللہ ایک سوال بہت زیادہ آ رہا تھا کہ بھائی فلائٹس کا کیا بنا، کیا صورتحال ہے، کیا سچویشن ہے، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ اور آج آپ کو میں تراویح کے بعد کے مناظر دکھاؤں گی کہ حرم میں کس طریقے کا رش ہے اور کیا صورتحال ہوتی ہے تراویح کے بعد۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مکہ مدینہ اور عمرہ حج کے کنٹینٹ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا، اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر لیجیے گا۔ چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تراویح ہو چکی ہے، رات کے 12:30 بج رہے ہیں، اور اس وقت دیکھتے ہیں کہ مطاف میں کتنا رش ہے اور کیا سچویشن ہے اس وقت کی، اور بھی جو انشاءاللہ حرم کی رونق ہوتی ہے سحری سے پہلے اور تراویح کے بعد، یعنی کہ تراویح کے بعد اور سحری سے پہلے، تو وہ آج انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے۔ دیکھیں میں نے آپ کو افطار بھی دکھائی تھی، ابھی کتنا خالی خالی ہے۔ پھر ایسے وقت کی اگر ویڈیو یا پکچر وغیرہ لگائی جائے تو لوگ کہتے ہیں ویسے تو اتنا رش ہوتا ہے، اتنا رش ہوتا ہے، ابھی بھی رش ہے، لیکن جتنا افطار کے وقت یا نمازوں کے وقت ہوتا ہے اس سے بہت کم ہوتا ہے۔ داخل ہوتے ہوئے یہ ڈسپوزیبل شاپر لینے، شوز لازم اس کے اندر رکھیں، چاہے بیگ میں رکھ لیں یا ویسے ہاتھ میں، لیکن لازم اس میں رکھیں۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوں کوشش کریں کہ سیدھا پیر اندر رکھیں، اور لازم آپ اعتکاف کی نیت کر لیں کہ بھئی میں نے جتنی دیر میں بیٹھنا ہے اللہ پاک مجھے اس کا ثواب نصیب کرے۔ یہ وقت پرفیکٹ ہوتا ہے عمرہ کرنے کے لیے، کیونکہ افطار یا دوپہر کے وقت بہت مشکل ہوتی ہے، تو اس لیے اس وقت عمرہ کرنا بہت صحیح رہتا ہے۔ مطاف میں تو بہت رش ملتا ہے، لیکن آس پاس یا راستے یا جو افطار کی گہما گہمی ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی تھوڑا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ ساتھ بچے ہیں، بوڑھے ہیں، تو یہاں سے یہ بینڈ مل جاتا ہے، اس پہ آپ اپنا نمبر لکھ سکتے ہیں، نام لکھ سکتے ہیں، اور وہ بچے کے ہاتھ میں پہنا دیں گے۔ یہاں پر یہ اس طرح کے بھی زمزم کے لگ گئے، ہر کچھ دن میں ایسی چینجز آ رہی ہے ماشاءاللہ، فوراً رینوویٹ، ورنہ یہ زمزم کے نہیں تھے، ابھی یہ کھلے بھی نہیں ہیں، ابھی انڈر کنسٹرکشن ہوں گے۔ طواف کے لیے جا رہے ہیں، نفل کے لیے جا رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، زمزم پئیں اور اپنی آسانی کے لیے دعا کریں۔ میں بھی پیوں گی، لیکن میرے ہاتھ میں شوز ہیں تو میں نیچے سے پیتی ہوں انشاءاللہ۔ ہر بار میں یہ ایسکیلیٹر دکھاتی ہوں، اس بار آپ سب کو یہ کہتی ہوں کہ آپ امیجن کریں کہ آپ اس ایسکیلیٹر پر اپنی فیملی کے ساتھ ہیں، اور ایسے آپ یہاں سے انشاءاللہ نیچے آئیں گے اپنی فیملی کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ سب کو، مجھے بار بار خیر کے ساتھ، اپنے ماں باپ، اپنی فیملی، اپنے پیاروں کے ساتھ اس منظر کو اچھی صحت، مکمل صحت، خوشیوں اور سکون کے ساتھ دیکھنا نصیب کرے۔ اور جب آپ یہاں سے ایسے آتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے کیا خوبصورت منظر ہے۔ اس جگہ افطار کے ٹائم تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، مطلب آپ ایک قدم مشکل سے رکھتے ہیں۔ اس وقت آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ رش ہے، لیکن اتنا نہیں ہے جتنا افطار یا نمازوں کے وقت ہوتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس مین بات پر کہ فلائٹس کا کیا بنا اور کیا سچویشن ہے، کیا صورتحال ہے۔ اچھا، جس طریقے سے ہم سب جانتے ہیں کہ جو بھی سچویشن چل رہی ہے، سب سے پہلے تو اتنی خوبصورت جگہ پر بیٹھ کر دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو اپنی امان میں رکھے، اور اللہ پاک سب کو ہر بری آفت و بلیات سے محفوظ رکھے۔
فلائٹس کی بات کرنے سے پہلے ایک بات کرنا میں بہت ضروری سمجھتی ہوں. جس طریقے سے میں نے شاید پہلے بھی اس سے پہلے کی بھی ایک ویڈیو میں جب ہم نے سچویشن کے حوالے سے بات کی تھی اس میں بھی یہ بات کہی تھی کہ آج تک مجھے بہت زیادہ لوگ یہ میسیجز کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو نہیں آ پا رہے, پیسے سے جا سکتے ہیں, یا جو بھی سچویشن ہے. پہلے ایک بات پر غور کیجیے گا, اگر اللہ نے کسی کو پیسے دیے ہیں, یا اللہ نے اگر کسی کو یہاں پر جاب دی ہے, یا اگر اللہ نے کسی کو یہاں پر رہنے کا شرف دیا ہے, تو وہ بھی اللہ کی ہی طرف سے ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ سے کچھ کر سکتا ہے. یعنی کہ اگر ہم چاہیں کہ ہم یہاں رہیں, ہم اپنے آپ سے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. اگر ہم چاہیں کہ ہم بار بار آئیں, ہم اپنے آپ سے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم یہاں جاب کریں, یہ بھی ہم اپنے آپ سے فیصلہ نہیں کر سکتے. اللہ پاک ہی یہ تمام فیصلے کرنے کا اختیار رکھتا ہے. پھر بھی جیسے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ بہت سالوں سے, میں بھی بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو کہ بہت سالوں سے ہر سال آ رہے ہیں, سال میں کئی بار آ رہے ہیں. ماشاءاللہ الحمدللہ, اللہ پاک ایسے ہی رکھے. تو بہت سارے لوگ ان کو پتہ ہے کیا کامنٹس کرتے ہیں یا ان کو کیا فیڈ بیک دیتے ہیں, بھئی آپ کے پاس تو پیسے, آپ جا سکتے ہیں. تو وہ پیسے ان کو کس نے دیے ہیں, آپ نے یا میں نے؟ اگر ہمارے اختیار میں ہو تو شاید ہم دوسروں سے پیسے چھین لیں. دیتا کوئی بھی کسی کو کچھ نہیں. اگر کوئی پیسوں کی آسانی کی وجہ سے بھی یہاں پہ آ پا رہا ہے, تو وہ آسانی, وہ استطاعت بھی اسے اللہ پاک نے ہی دی ہے, ہم نے نہیں دی. ہماری اوقات ہو, ہم تو یہ چاہیں گے کہ سامنے والے کو کچھ بھی نہ ملے, سب کچھ ہمیں ہی مل جائے. کبھی کبھی اگر محسوس کیا جائے تو یہ کتنے اطمینان کی بات ہے کہ رزق, موت اور یہ چیزیں اللہ پاک نے اپنے اختیار میں رکھی ہیں. اگر یہ چیزیں انسان کے اختیار میں ہوتی ہیں تو شاید لوگ ایک دوسرے کے نوالے چھین لیتے, یا اگر کوئی کھا بھی رہا ہو نا, وہ بھی اس سے چھین لے. اگر کوئی یہاں آ رہا ہو تو اس کو نہ جانے دے. یہ ایسے ہی شاید ہماری انسانی فطرت ہے. تو پہلی بات تو جو بھی فلائٹ کی سچویشن ہے, اس سے پلیز یہ سبق لینے کی کوشش کریں کہ ہمارے پاس لاکھوں, کروڑوں, اربوں, کھربوں کچھ بھی ہو, صرف اس دربار میں آنے کے لیے نہیں, بلکہ دنیا میں ہر چیز پر صرف اللہ کا اختیار ہے اور اسی کی کن کی دیر ہے. میں بہت ساری ایسی فیملیز کو جانتی ہوں جو کہ بیچارے کب سے تیاری کر رہے تھے, کب سے یہاں پہ آنا چاہ رہے تھے, اور ان کی ساری تیاریاں تھیں, لیکن ایمریٹس, ایئر عربیہ یا قطر ایئر ویز کی وجہ سے وہ یہاں تک نہیں پہنچ پائے ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر ان کی کوئی غلطی ہے, یا اللہ نہ کرے کہ ایسی کوئی بات ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کبھی کبھی کسی انسان کا مانگنا اللہ کو اتنا پسند آ رہا ہوتا ہے, کبھی کبھی کسی انسان کا جو دعا کرنے کا انداز اللہ کو پسند آ رہا ہوتا ہے, یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک لے کر بھی آزماتا ہے اور دے کر بھی آزماتا ہے. تو لیکن ہمیں اس بات پر کامل یقین رکھنا ہوگا کہ اس دنیا میں صرف یہ نہیں کہ عمرہ حج پر ہی اللہ بلاتے ہیں. اس دنیا میں جو بھی کچھ ہے وہ اللہ رب العزت کی مرضی سے ہے, اور اس کے کن کے اختیار پر ہی ہم سب کی زندگی ہے. میں ہمیشہ جب بھی عمرہ کے بلاوے سے ریلیٹڈ کوئی ویڈیو بناتی ہوں تو لازم ایک بات کہتی ہوں, اور وہ میں ابھی بھی کہوں گی کہ اکثر لوگ, کیونکہ میں نے شاید آپ سب کو ہی بتایا, میں نے شاید جو لوگ مجھے پہلے سے فالو کرتے ہیں انہیں معلوم ہوگا, میں نے بتایا ہوا ہے کہ میں میلاد پڑھتی ہوں. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میلاد میں بھی نا کافی خواتین یہ دعا کا کہہ رہی ہوتی ہے. اب کامنٹ سیکشن میں, یعنی کہ یوٹیوب کی جرنی کی وجہ سے, انسٹاگرام پر ڈی ایمز پر, کہ بھئی ہمیں بہت پیسے ملے کہ ہم یہاں پر یعنی کہ مکہ یا مدینہ آ سکیں. اس بات کو ذہن سے نکال کر ایک بار میرے کہنے سے اپنی دعا کرنے کا انداز بدل کر دیکھیں. صرف یہ کہیں کہ یا اللہ تو مجھے بلاوے والا انسان بنا, مجھے بار بار مکہ مدینہ دکھا, مجھے مکہ مدینہ میں رہنا نصیب کر, مجھے میرا رزق یہاں سے جوڑ دے. آپ یقین کریں وہ آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کرے گا, اور جو بھی اسباب ہوں گے وہ بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے. وہی بات جو میں نے پہلے کہی کہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ آپ کو ایک نوالا بھی کھلا سکے. یہ ساری بات تو ہو گئی اس سبق کی جو ہم نے اس ساری سچویشن سے سیکھا. اب بات یہ ہے کہ اب ہم جو فلائٹ کی جو بھی سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ایمریٹس, ایئر عربیہ, قطر ایئر ویز جو کہ کینسل ہو گئی ہیں, ابھی تک اس کے حاجی یہاں یعنی کہ مکہ مدینہ نہیں آ سکے, کہیں پہ بھی ٹریول نہیں کر سکتے. لیکن ہم چونکہ مکہ مدینہ اور عمرہ حج کی بات کر رہے ہیں تو ہم اسی کی بات کریں گے.
دوسری بات یہ ہے کہ جو حاجی مدینہ میں پھنسے، جو حاجی جدہ میں پھنسے، ان کو اب یہاں پر ایک اور بات کہوں گی کہ بہت سارے لوگوں نے مجھے میسج کیا کہ ہم پھنس گئے، ہمارا ٹریول ایجنٹ ہمیں جواب نہیں دے رہا، ہم پھنس گئے، ٹریول ایجنٹ نے کہا اب تو ہوٹل آپ خریدو، ہم کیسے خریدیں؟ دیکھیں آپ ایک بات سوچیں، میں آپ کو ایک سینیریو بتاتی ہوں. ہوتا کیا ہے، جیسے ٹریول ایجنٹ نے فار ایگزامپل 1 مارچ سے آئی تھنک یہ فلائٹس بند ہو گئی یا 28 فیبرری سے، تو ٹریول ایجنٹ نے اگر آپ کی فلائٹ اس دن کی خریدی ہے تو اس نے پرچیز کر لی، اپنا پروفٹ جو بھی رکھا اس کی بات نہیں کر رہی میں، لیکن اس نے پرچیز کر لی. اس نے یہاں پر جو آپ کو ہوٹل دیا وہ اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ تک کا ہوٹل ہے، ٹھیک ہے. جیسے اگر آپ کے گھر میں کوئی کسی بھی طرح کا کام کرتا ہو یا جو بھی ہے، ایک ہر سیزن ہر دن کے حساب سے چارجز ہوتے ہیں، پیسے ہوتے ہیں. یہاں پہ ہوٹل کے چارجز ایسے ہی ہوتے ہیں. ٹریول ایجنٹ نے آپ کے لیے اس دن سے اس دن تک کی بکنگ کر لی. انہوں نے بھی آگے سے خریدنا ہوتا ہے، ٹریول ایجنٹ کے ہوٹل نہیں ہوتے یہ، وہ بھی پے کرتے ہیں، ہاں پروفٹ رکھتے ہیں لیکن وہ پے کرتے ہیں. ان کے ہوٹلز نہیں ہیں، یہاں پہ کسی بھی ٹریول ایجنٹ کی کوئی بلڈنگ نہیں ہے، وہ پے کرتے ہیں اور پے کر کے وہ آپ کے لیے ہوٹل لیتے ہیں. جو پروفٹ رکھتے ہیں وہ تو ان کا حق بنتا ہے، لیکن میں اس کی بات نہیں کر رہی، لیکن وہ پے کرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے وہ ایک مخصوص ٹائم کے لیے لیتے ہیں. فار ایگزامپل 2 تاریخ سے 6 تاریخ تک لے لیا، 6 تاریخ سے 8 تاریخ تک، جو بھی آپ کی ڈیٹس تھی اس کے حساب سے. جب آپ کی وہ ڈیٹس ختم ہو جاتی ہیں تو ٹریول ایجنٹ کے پاس بھی وہ رومز اویلیبل نہیں ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو کس طرح دیں گے؟ اور جس طریقے سے آپ کا نقصان ہوا ہے، یہ سچویشن ایسی ہے جس کے اندر نہ تو ٹریول ایجنٹ کا کوئی قصور ہے، نہ حاجیوں کا کوئی قصور ہے، کسی کا بھی قصور نہیں ہے. لیکن یہ ایک قسمت کی بات ہے کہ نقصان ہر ایک کا ہی ہو رہا ہے. اچھا، ہماری عوام گورنمنٹ کے اداروں تک نہیں پہنچ پاتی ہے تو اس وجہ سے انہیں تھوڑا زیادہ پرابلم ہوتا ہے، ورنہ یہاں پر حج منسٹری نے اپنے نمبرز بھی دیے ہوئے ہیں کانٹیکٹ کرنے کے لیے. آپ ان کو ویسے بھی مطلب یہاں پر کوشش کریں، اگر آپ بات کر سکتے ہیں گارڈز وغیرہ سے، پوچھ لیں کہ نمبر کیا ہے. یہاں پہ جو آفیسز بنے ہوتے ہیں وہاں جا کر پوچھ لیں، تو باقاعدہ نمبر ہوتے ہیں. اگر آپ کو ہوٹل پرووائڈ کیا جائے گا، اگر آپ ان کو اپنی سچویشن بتاتے ہیں، کافی سارے لوگ تو افورڈ کر سکتے ہیں، کافی سارے لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، آپ ان کو جا کے بتائیں کہ ہم افورڈ نہیں کرتے، ہمارے پاس نہیں ہے کچھ بھی، وہ آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. اور ایسی سچویشن میں جس کے اندر نہ تو ٹریول ایجنٹ کا کوئی قصور ہوتا ہے، نہ حاجی کا کوئی قصور ہوتا ہے، جو کہ جنگ والی سچویشن ہو گئی ہے، تو وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ جتنا بھی ہو سکے حاجیوں کو سہولت دی جائے. اور سعودی گورنمنٹ کی طرف سے حاجیوں کو بہت زیادہ اس معاملے پر سہولت دی بھی گئی ہے. بہت سارے لوگ جو کہ گورنمنٹ تک نہیں پہنچ پائے ہیں وہ بہت مشکل میں بھی ہیں. لیکن ایک مجھے وائس نوٹ ملا تھا ایک آنٹی کا، جو کہ بہت ہی برے طریقے سے اپنے ٹریول ایجنٹ کو دعائیں دے رہی تھی. تو میں نے ان کو یہ سمجھایا کہ آنٹی اس میں ٹریول ایجنٹ کی کوئی غلطی نہیں ہے، آپ کی بھی غلطی نہیں ہے، لیکن ٹریول ایجنٹ کی بھی غلطی نہیں ہے. تو اس بات کو سمجھیں، معاملے پھر جو بھی معاملات ہو جاتے ہیں اسے مل کر اور سمجھداری سے ہی حل کرنا ہوتا ہے. تو فلائٹس کی بس یہی سچویشن ہے کہ جو لوگ مدینہ یا جدہ میں، یعنی کہ جو لوگ ایمریٹس، ایئر عربیہ یا قطر ایئر ویز یا جو اس طریقے کے ممالک میں جہاں پر جنگی صورتحال چل رہی ہے اس پر ان ایئر لائنز کے تھرو اگر آ رہے تھے یہاں پر یا کہیں پر بھی، تو ان کے لیے مشکل ہو گئی ہے. لیکن دیکھیں وہی بلاوے کی بات ہے کہ ویسے لوگ آ رہے ہیں. اگر میں پاکستان کی بات کروں تو سعودی ایئر لائن سے، ایئر بلو سے، ایئر سیال سے، پی آئی اے سے، مطلب لوگ آ رہے ہیں ماشاءاللہ. اس طریقے سے اور بھی ممالک سے آ رہے ہوں گے. تو یہ سب بلاوے کی بات ہے. جیسے ہر چیز کا ایک دن مقرر ہے، ویسے ہی یہاں کی حاضری کا بھی دن مقرر ہے. اگر آپ ایسی سچویشن میں آ گئے ہیں، اللہ نہ کرے کہ آپ اپنے ملک میں رہ گئے ہیں اور یہاں نہیں آ پائے ہیں، تو پلیز دل چھوٹا نہ کریں. بس اللہ پاک سے خیر و عافیت مانگیں اور اللہ پاک سے یہ دعا کریں کہ اللہ پاک خیر والی حاضری پھر سے نصیب کرے. یہ ایک حقیقت ہے کہ کہنے والا کہہ بہت آسانی سے دیتا ہے، لیکن سہنے والا بہت مشکل سے سہتا ہے اگر ایسی کوئی سچویشن ہو جاتی ہے. لیکن بے شک جس نے بلانا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب بلاوا ہوگا، جس دن ہوگا، آپ دیکھیے گا خود ہی ایئر لائن کی طرف سے آپ کو کال آئے گی انشاءاللہ، اور وہ کہیں گے کہ آپ کی فلائٹ جو ہے وہ ری اسکیجول ہو گئی ہے انشاءاللہ.
اب 1:30 بج گیا ہے اور اب تھوڑا رش زیادہ ہونے لگا ہے. تراویح کے بعد سے اب تک کے ٹائم تھوڑا کم رش تھا. اب بہت لوگ آ رہے ہیں، جوک در جوک لوگ آ رہے ہیں ماشاء اللہ. کچھ ایسے سیکشنز میں رش کم ہوتا ہے، اگر وضو خانے بھی ہیں آپ آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں. دیکھیں ماشاء اللہ کیسے لوگ آ رہے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس گلی میں یہ لائٹس اتنی پیاری لگ رہی ہیں اور ہم نے مدینہ چلے جانا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اچھا اب یہ لائٹس اللہ پاک اچھی صحت، مکمل صحت کے ساتھ پھر دوبارہ سے رمضان یہاں پر دیکھنا نصیب کرے، پھر دوبارہ سے رمضان میں عمرہ نصیب کرے اور اپنے ماں باپ، اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ میں اور آپ اس طریقے کی یہ رونقیں یہاں پر دیکھ سکیں انشاءاللہ. اتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ منظر. میں آپ کو پیچھے سے گلی دکھاتی ہوں پوری. یہ دیکھیں ماشاءاللہ تقریباً 1:45 ہو گئے اور اب ماشاءاللہ سے جو حاجی ہیں وہ حرم کی طرف جا رہے ہیں. یہ کتنا خوبصورت سا سیکشن بن گیا ہے. یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سیکشن بن گیا ہے. ماشاءاللہ سے جو زائر ہیں جو عمرہ پر آتے ہیں اور رمضان یہاں پہ گزارنے آتے ہیں، اگر 2026 کا رمضان آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، نہیں تو انشاءاللہ اس پاک سرزمین پر اللہ سے دعا ہے کہ 2027 کا رمضان آپ اپنی فیملی کے ساتھ اچھی صحت کے ساتھ یہاں پر دیکھیں. ہر جگہ افطار کا ایکسپیرینس کرنے کی کوشش کیجیے گا. جیسے کہ مسجد کے اندر جب آپ افطار کرتے ہیں اس کی ایک الگ بات ہوتی ہے، صحن میں کرتے ہیں اس کی ایک الگ بات ہوتی ہے، گلیوں میں کرتے الگ بات ہوتی ہے. کوشش کریں ڈفرینٹ پلیسز کا ایکسپیرینس لیں. اچھا کیا ہوتا ہے رمضان میں بھی حاجی ڈفرینٹ روٹین بناتے ہیں. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ عشاء تراویح کے بعد سو جاتے ہیں اور پھر سحری کے لیے اٹھتے ہیں. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ سحری کے بعد سوتے ہیں. تو سب کی ایک اپنی روٹین ہوتی ہے، اپنی ٹائمنگز ہوتی ہیں. اس میں کسی کا کوئی وہ نہیں ہے، سب اپنی باڈی کے حساب سے، اپنے روٹین کے حساب سے چلتے ہیں. تو یہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کو مکہ یا مدینہ میں، اگر آپ کو مسجد الحرام یا مسجد النبوی میں رمضان میں کم رش چاہیے ہے تو وہ آپ کو ملے گا تراویح کے بعد اور تہجد کے ٹائم سے پہلے تک. اس وقت پورے دن کے حساب سے کم رش ہوتا ہے. یہی روڈ جاتے ہوئے میں نے آپ کو دکھایا تھا جو پارک، اور اب رات کے تقریباً 2:30 بج رہے اور یہ وہی روڈ ہے.